صحیفہ کاملہ پسندیدہ اخلاق و شائستہ کردار کے سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کی تشریح۔ بادی النظر میں نیکی و بدی میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ نیک و بد اعمال ظاہری صورت کے لحاظ سے یکساں ہوتے ہیں اور ان میں کوئی امتیازی فرق نظر نہیں آتا۔ چنانچہ زن و مرد کے تعلقات وہ جائز ذریعے سے ہوں یا ناجائز طریقے سے دونوں ایک سے ہیں۔ اسی طرح دروغ مصلحت آمیز و دروغ بے مصلحت، عقل حلال اور عقل حرام، قتل بے گناہ اور قتل خطا کار، ان میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں بھی ایک خلاف واقع چیز کا بیان کرنا ہے اور وہاں بھی پیٹ بھرنا ہے اور وہاں بھی انسانی جان سے کھیلنا ہے اور یہاں بھی یوں ہی متکبر کے مقابلے میں تکبر کرنے اور عام طور سے اترانے اور ماہ رمضان میں دن کے وقت کھانے پینے اور دوسرے دنوں میں کھانے پینے میں فعل کی نوعیت یکساں ہے، تو اس یکسانیت کے باوجود ایک کو اچھائی اور ایک کو برائی اور ایک کو کار و ثواب اور دوسرے کو گناہ سے تعبیر کرنے کی کیا وجہ اور دونوں میں تفریق کرنے کی کیا ضرورت؟ اگرچہ حدود و قیود سے آزاد نگاہیں ان میں تفرقہ نہیں کر سکتی، مگر جو لوگ کسی آئین و شریعت اور ضابطۂ اخلاق کے پابند ہوتے ہیں وہ ان کی ظاہری حیث و صورت اور یکسانیت و یک رنگی پر نظر نہیں کرتے، بلکہ ان دونوں کے درمیان جو حد فاصل حائل ہے اس پر نظر کرتے ہوئے دونوں کو بالکل جدا جدا تصور کرتے ہیں، اور اسی حد فاصل سے خیر و شر کی حدیں قائم ہوتی اور عیوب و محاسن کے پیمانے مقرر ہوتے ہیں، اور یہ حد فاصل اسی وقت نظر آئی ہے جب ایمان کے ساتھ تقوی اپنا نورانی پرتو ڈالتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اے ایماندارو، اگر تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیک و بد میں ایک حد فاصل قرار دے گا۔ اگر اس حد فاصل کو نظر انداز کر کے اخلاق فاضلہ اور اوصاف رذیلہ کا معیار عوامی عقل کو قرار دے لیا جائے تو اگرچہ وہ ایک حد تک اخلاقی اصولوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے مگر اخلاق کا عملی لائحہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ جنہوں نے عقل پر اخلاق کی بنیاد رکھی وہ یہ نہیں کہتے کہ راست گفتاری و عدل گستری معیوب اور سخاوت و شجاعت بری چیز ہے اور اس کے مقابلے میں کذب و ظلم اور بخل و بزدلی اچھی صفتیں ہیں، مگر ان کے حدود اور مواقع استعمال کیا ہیں تو اس میں ان کی رائیں مختلف نظر آتی ہیں، اور ایک راہ پر چلتا ہے تو دوسرا اس سے بالکل الگ راستہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ مختلف عقول و افہام کے قائم کردہ نظریات کسی ایک مرکزی نقطے پر مجتمع نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورت میں ان کی پیروی کرنے میں قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا ہوں گی اور مختلف نظریات میں سے صحیح نظریے کا انتخاب مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عقل کا دائرۂ عمل محدود ہے اور وہ دنیائے محسوسات سے الگ ہو کر کسی قسم کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی اور قدم قدم حواس کا سہارا ڈھونڈنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں خواہشات و جذبات بھی پرے جمائے ہوئے ہیں جو اسے سپر انداختہ ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب انسان میں خواہشات و جذبات ابھرتے ہیں تو وہ عقل کے مقابلے میں ان سے جلدی مغلوب ہو جاتا ہے اور عقل کے صریح احکام کو ٹھکرا کر ہوائے نفسانی کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ لہذا تنہا عقل نہ کسی صورت میں کافی ہو سکتی ہے اور نہ ہر جگہ اسے معیار قرار دیا جا سکتا ہے، اور اسی کی روشنی میں اجتماعی زندگی کا نصب العین تو درکنار، انفرادی زندگی کا بھی کوئی یقینی صحیح اور ناقابل ترمیم آئینی اخلاق ترتیب نہیں دیا جا سکتا۔ ان حالات میں ایک ایسے معیار کی ضرورت سے انکار نہیں ہو سکتا جو عقل کی درماندگیوں میں رہنمائی کر سکے اور ایک ایسا ناقابل تغیر آئین پیش کرے جو حیات انسانی کے ہر دور میں قابل عمل ہو، اور وہ معیار وہی یہ تنزیل ہے جس کی روشنی میں ترتیب دیا ہوا آئین وہ ہے جس کے اصول منضبط اور ضوابط ناقابل ترمیم ہیں اور جسے حاملان نبوت و رسالت ہر دور میں پیش کرتے رہے اور اس کے ذریعے تہذیب نفس و تزکیہ اخلاق کا درس دیتے رہے۔ ان معلمین اخلاق میں سب سے بلند مرتبت حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے زیور اخلاق سے آراستہ کرنے اور انسانیت کی زلف پریشان کو سنوارنے کے لیے وہ تعلیمات پیش کیں جو محاسن اخلاق کا سرچشمہ ہیں۔ یہ تعلیمات صرف قول تک محدود نہ تھیں، بلکہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پاکیزگی سیرت کا ایک ضابطہ اور حسن اخلاق کا ایک زندہ قانون تھا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ علماً و عملاً اخلاق حسنہ کی تعلیم فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں تاکہ مکارم الاخلاق کو پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اور ان اخلاقی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے اوصیاء و نائبین جو سیرت و کردار اور اخلاق و اطوار میں ان کے وارثہ دار اور علم و عمل میں ان کے آئینہ دار تھے، ان تعلیمات کو نشر کرتے اور اپنے قول و عمل سے ان کا احیا کرتے رہے۔ چنانچہ ان کے چوتھے وسیع و جان نشین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس دعائے مکارم الاخلاق میں اخلاقیات کے وہ درس دیے ہیں جو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینہ دار اور الہامی تعلیمات کے حامل ہیں، اور ان تمام جواہر پاروں کو سمیٹ لیا ہے جو تجلی بالفضائل، علمی و عملی اوصاف سے آراستگی اور تخلی عن الرذائل، قبیح و پست عادات سے علیحدگی پر مشتمل ہیں۔ ان دونوں پہلوؤں میں سے اگر ایک پہلو کمزور ہے تو اس سے دوسرے پہلو کا متاثر ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اخلاقی تکمیل کے لیے ان ایجابی و سلبی دونوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایجابی صفات جو اس دعا میں بیان ہوئے ہیں یہ ہیں: ایمان، یہ تمام محاسن اخلاق کا سرچشمہ ہے، اس لیے اسے سر فہرست جگہ دی ہے۔ ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں، اور کبھی تصدیق و عمل دونوں کے مجموعے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے متعدد درجات ہیں، اور اہل ایمان کے مراتب و درجات میں جو تفاوت ہوتا ہے وہ ایمان ہی کے درجات کے بلند و پست ہونے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ زبیری کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کہا، ایمان کے مختلف درجے اور مرتبے ہیں جن کے اعتبار سے ایمان لانے والے اللہ کے نزدیک ایک دوسرے سے فضیلت لے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ چنانچہ پہلا درجہ یہ ہے کہ صرف زبان سے اللہ کی الوہیت اور پیغمبر کی رسالت کا اقرار کیا جائے اور بس، یہ ایمان اسلام کا مترادف ہے۔ جب انسان یہ اقرار کر لیتا ہے تو وہ مسلم کہلانے لگتا ہے اور اس کا ذبیحہ حلال اور جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے اعتقاد بھی رکھا جائے، مگر اسلام کے تعلیمات اور اس کے اوامر و نواہی پر عمل نہ کیا جائے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے اقرار و اعتقاد کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے اور ان فرائض کو پورا کیا جائے جنہیں ترک کرنا کبائر میں داخل ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ یہ واضح رہے کہ احادیث میں جو نماز و حج و زکوٰۃ کے تارک کو کافر کہا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس مرتبہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ تمام مراتب ایمان سے خارج ہو گیا ہے کہ اب اس پر کفر کے احکامات عائد ہونے لگیں۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اقرار اعتقاد کے ساتھ تمام واجبات بھی بجائے لائے جائیں اور تمام محرمات سے اجتناب کیا جائے۔ پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ واجبات کے ساتھ مستحبات بھی ادا کیے جائیں اور محرمات کے ساتھ مکروہات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ چھٹا مرتبہ یہ ہے کہ بعض مباحات کو بھی اس خیال سے چھوڑ دیا جائے کہ مبادا یہ کسی برائی کا پیش خیمہ بن جائیں اور کوئی غلط قدم اٹھ جائے، جیسے زیادہ باتیں کرنے سے اس لیے اجتناب کیا جائے کہ زبان سے کوئی ناشائستہ کلمہ یا جھوٹی بات نکل جائے، یا کسی کی غیبت و بدگوئی نہ ہو جائے۔ یہ انبیاء و اوصیاء کے ایمان کا درجہ ہے، اور اسی درجے کو امام علیہ السلام نے اکمل الایمان سے تعبیر کیا ہے۔ ایمان صرف عقبہ ہی کا سرمایہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کی فلاح و بہبود اس سے وابستہ ہے۔ چنانچہ جب انسان کے دل و دماغ میں ایک بالادست ہستی کا تصور پیدا ہوتا ہے اور خدا پرستی
پرستی کا جذبہ ابھرتا ہے تو اسے کچھ ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے جس کے پیش نظر وہ چوری، رشوت، خیانت، ظلم اور اسی قسم کے دوسرے اخلاقی عیوب سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور خود غرضی و مفاد پرستی کی سطح سے بلند ہو کر سیرت و کردار کے وہ اعلیٰ نمونے پیش کرتا ہے جس سے اجتماعی زندگی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی، اور بڑی حد تک معاشرے کی بے اعتدالیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ حکومت کا قانون اور اس کا احتساب ایک حد تک ان مفاسد کی روک تھام کرتا ہے، مگر قانون کا خوف انسان کے باطن میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا، اور اقتدار اسی حد تک حفاظت کر سکتا ہے جہاں تک اس کا دسترس ہے۔ وہ بازاروں، کوچوں، عام گزرگاہوں اور مفاسد کے مرکزوں سے برائیوں کو دور کر سکتا ہے، مگر گھر کے گوشوں اور رات کے اندھیروں میں اس کا بس نہیں چلتا اور برائی کا چلن بدستور باقی رہتا ہے۔ اس موقع پر خدا کا خوف ہی قلب و روح کو متاثر کر سکتا اور برائیوں سے مانع ہو سکتا ہے۔ حکومت کے کارندے کبھی نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی ان کی بے راہ روی کی وجہ سے خود ان پر نگران چھوڑنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مگر اخلاقی وجدان جو ایمان کی بدولت طاقتور ہوتا ہے ہر دم نگرانی و حفاظت کا فریضہ انجام دیتا ہے، خواہ دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا، خلوت ہو یا جلوت، آبادی ہو یا ویرانہ۔ یقین، کسی چیز کا علم اس طرح ہو جائے کہ اس کے خلاف کوئی احتمال نہ رہے، یقین کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے یقین دو علموں کا مجموعہ ہوگا، ایک معلوم کا علم، دوسرے اس کے خلاف کے محال ہونے کا علم، اور یہ ایمان ہی کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یقین ہی ایمان کامل ہے۔ اس یقین کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کی موجودگی کا علم حاصل ہو، یہ اہل نظر و استدلال کا یقین ہے جو انہیں ترتیب مقدمات سے حاصل ہوتا ہے، یہ علم الیقین کہلاتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس آگ کو آنکھ سے دیکھ لیا جائے، یہ خواص کو چشم بصیرت و دیدہ باطن کے مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ ذوالفقار یمانی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اس رب کی پرستش نہیں کرتا جس کی جلوہ ترازیاں میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو، یہ عین الیقین کہلاتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ آگ کے شعلوں میں کود کر آگ کا علم حاصل ہو، یہ اہل شہود کا یقین ہے جو انہیں مبدأ فیض سے اتصال معنوی کے بعد حاصل ہوتا ہے، یہ حق الیقین کہلاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اسی یقین کو افضل الیقین فرمایا ہے، اور اسی مرتبہ عالیہ پر فائز ہونے کی اللہ تعالی سے التجا کی ہے۔ نیت، کسی عمل کی انجام دہی کے قصد و ارادے کا نام نیت ہے، اور یہ علم و عمل کے درمیان ایک واسطہ ہے جو ایک طرف علم سے وابستہ ہے تو دوسری طرف عمل سے، کیونکہ علم نہ ہو تو قصد نہیں ہو سکتا، اور قصد نہ ہو تو عمل واقع نہیں ہو سکتا، اور قواعد عمل کے استعمال کے موقع پر یہ ایک ناگزیر اور طبیعی چیز ہے۔ چنانچہ شارع کی طرف سے اگر بغیر نیت کے اعمال و عبادات کے بجا لانے کا حکم ہوتا تو اس سے کوئی بھی عہدہ برا نہ ہو سکتا۔ اس سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ نیت ان الفاظ کا نام نہیں ہے جو کسی عمل کے بجا لانے کے وقت زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور الفاظ کا تعلق زبان سے، اس لیے زبان کے الفاظ کی بجائے دل کے قصد و ارادے کو نیت تصور کرنا چاہیے۔ اس نیت کے مختلف درجات ہیں جن کے لحاظ سے اعمال میں رفعت یا پستی پیدا ہوتی ہے۔ اگر نیت میں صدق و خلوص ہے تو عمل بلند،
اور اگر ریا و نمود ہے تو عمل فاسد۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نیت پر عمل کا انحصار ہے۔ ان درجات میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اس میں ریا و نمود کار فرما ہے۔ اس نیت کے ماتحت جو عمل ہوگا اس پر ثواب کا مرتب ہونا تو درکنار گناہ عائد ہوگا۔ عبادات میں جو ریا کار فرما ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ نفس عبادت میں تو ریا نہ ہو لیکن اس کے دوسرے اوصاف میں نمائش مقصود ہو، اس طرح کہ گھر پر نماز پڑھی جائے تو مختصر اور گھر سے باہر دوسروں کے سامنے پڑھی جائے تو طویل۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مستحب عبادتوں میں ریا کرے، اس طرح قسم یہ ہے کہ واجب عبادتوں میں ریا کرے، اس طرح کہ گھر میں تو نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے، اور جب دکھلاوے کا موقع ہو تو نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے۔ ریا کی یہ صورت سب سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ نیت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جنت کی خواہش اور عذاب سے بچاؤ کے لیے عمل کرے۔ یہ نیت اخلاص کے منافی نہیں ہے کیونکہ شارع نے خود ترغیب و ترتیب سے کام لیا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ شکر و سپاس کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمل کرے تاکہ اس شکر کے نتیجے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو۔ یہ عمل بھی خلوص کا حامل ہوگا۔ اسی طرح ان عبادتوں میں جو دنیاوی اغراض سے وابستہ ہوتی ہیں ان میں رزق، اولاد وغیرہ کا قصد کرنا صحت و اخلاص کے منافی نہ ہوگا۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ حیا کے احساس سے متاثر ہو کر عبادت کرے۔ پانچواں درجہ یہ ہے کہ خدا کے جلال و جبروت کے اثر سے متاثر ہو کر اعمال بجا لائے۔ چھٹا درجہ یہ ہے کہ تعمیل حکم کے لحاظ سے عبادت کرے۔ ساتواں درجہ یہ ہے کہ اسے عبادت کا اہل و سزاوار سمجھتے ہوئے اس کے آگے سر نیاز خم کرے۔ یہ نیت ان بندوں سے مخصوص ہے جو تقرب کے مدارج عالیہ پر فائز ہوتے ہیں، اور اسی کو حضرت علیہ السلام نے احسن النیات سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ اس کے اندر حسن و خوبی اور اظہار عبودیت کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ اسی کا ذکر امیر المومنین علیہ السلام کے اس ارشاد میں ہے، میں نے تیری پرستش جہنم کے ڈر سے اور جنت کی طمع سے نہیں کی بلکہ تجھے عبادت کا سزاوار پایا ہے، اس لیے تیری پرستش کی ہے۔